نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کے مطابق بندے کا نام اعمال تبدیل ہوتا ہے۔ نام اعمال تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اگلے پورے سال کے اس شخص کے تمام معاملات صحائف کی شکل میں دے دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کھائے گا، اتنے سانس لے گا، اس مقام پر جائے گا۔ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، یا پھر وہ ہوگی تقدیر مبرم شبیہ با معلق، یعنی تقدیر معلق شبیہ با مبرم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام اگر اس کے خلاف دعا فرمانا چاہیں کہ ان کی توجہ اس طرف نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے خلاف دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ تو جب نبیوں کو روک دیتا ہے تو خود سوچئے کہ وہ فیصلہ ازلی دعا سے یا تدبیر سے کیسے بدلے گا۔ لہٰذا یہی وہ تقدیر ہے، فیصلہ ازلی جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ فرشتوں کو صحائف میں اللہ تعالیٰ لکھ کر دے دیتا ہے، لیکن اس میں جو بندے کے لیے معاملات ہوتے ہیں وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ اس راستے سے آفس جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو جیب کٹ جائے گی، لیکن اگر اس راستے سے جائے گا تو بعافیت پہنچ جائے گا۔ یہ تین چیزیں لکھ کر فرشتوں کو دے دی گئیں۔ اب فرشتوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ادھر سے جائے گا، ادھر سے جائے گا، ادھر سے جائے گا۔ ہاں، جب وہ اپنے آفس میں کسی بھی ایک راستے سے پہنچ جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ یہ ادھر سے جائے گا اور وہاں تک پہنچے گا، اور پہنچے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور تیسری جو تقدیر کی صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں کو لکھ کر ایک ہی چیز دی جاتی ہے، یہ اس راستے سے جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن فرشتے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس راستے سے جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن وہ جب نکلتا ہے گھر سے تو وہاں سے جاتا ہی نہیں، تو دوسرے راستے سے جا کر سیدھا آفس پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت فرشتوں کو یہ نہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا جو میں لکھ کر دیا وہ غلط ہے، بلکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں اس میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اور دوسرے راستے سے جائے گا تو سیدھا آفس تک پہنچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ہم پر مخفی رکھا، دوسرے کو ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ تو یہ تقدیر معلق تو ہے کیونکہ دو چیزیں تھیں، لیکن یہ شبیہ با مبرم ہے۔ مبرم کہتے ہیں اس تقدیر کو ہے کہ جو ایک ہی ہوتی ہے اور پختہ ہوتی ہے، جیسے اللہ کے میں نے بتایا فیصلہ ازلی۔ تو فرشتے سمجھتے ہیں کہ تقدیر مبرم ہے، لیکن وہ اصل میں معلق ہوتی ہے۔ مبرم کے مشابہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں دو تین آپشن نہیں لکھے ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے۔ تقدیریں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے، یہ لفظ ابرام سے نکلا ہے، ابرام معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، تو مبرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے جس کو پختہ کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ازلی ہوتا ہے جو اس نے مخلوق کے لیے کر دیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے، علماء متکلمین نے، کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا فرمانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا سے ہی روک دیتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دو طرح کی تقدیریں ایسی ہیں کہ جو فرشتوں کو صحائف دیے جاتے ہیں، اس میں بندوں کے بارے میں فیصلے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ایک فیصلہ کن چیز نہیں ہوتی ہے، اگر یوں ہوگا تو یوں، اگر یوں ہوگا تو یوں، لیکن اور فرشتوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اس کے لیے تین چار باتیں لکھی ہیں۔ مثلا اگر یہ بیمار ہو گیا، کسی نے دعا نہیں کی تو یہ ہلاک ہو جائے گا، اور فلاں نے دعا کر دی تو یہ بچ جائے گا۔ اب فرشتے دونوں چیزوں کے بارے میں انتظار میں ہوتے ہیں، ان کو توقع ہوتی ہے یہ ہوگا یہ ہوگا۔ جب کوئی ایک ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہے اللہ کا فیصلہ ازلی۔ اور تیسرا کہ ایک ہی چیز لکھی ہوتی ہے، فرشتہ سمجھتا ہے شاید یہ اللہ نے اپنا فیصلہ ازلی ہمیں عطا فرما دیا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، لیکن حقیقتاً وہ معلق ہوتی ہے۔ اور اس کا معلق ہونا فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب جو لکھا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا اس بندے کے ساتھ۔ ویسا لکھا ہے کہ 6 مہینے میں مر جائے گا، لیکن وہ جب 6 مہینے سے اگلا دن آتا ہے تو فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کے تو موت کا لکھا ہوا تھا کہ 6 مہینے میں مر جائے گا، آگے کیسے بڑھ گیا؟ اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ اس کا مطلب ایک اور چیز بھی یہاں لکھی تھی جو اللہ نے ظاہر نہیں فرمائی، کہ اگر فلاں دعا کر دے گا، فلاں ڈاکٹر سے دوائی لے لے گا تو یہ بچ کر آگے نکل جائے گا۔ تو یوں فرشتے جو ہیں اس کو اس وقت سمجھ پاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ فعل کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، عمل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق شبیہ بمبرم، یعنی ایسے تقدیر معلق جو مبرم کے مشابہ ہے۔ تو ابھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی شب میں جو فرشتوں کو صحائف عطا فرماتا ہے، جو آپ نے بھی سنا ہے کہ یہ نام اعمال تبدیل ہو رہے ہیں، تو بعض لوگ بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس سے، تو کہ یار نام اعمال تبدیل ہو رہا ہے، بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ خوف زدہ ہونا تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف 15 شعبان کو خوف زدہ ہونا یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ یہ تقدیریں تو پہلے لکھ دی گئی ہیں،
بخاری اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی تقدیریں ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی ہے۔ یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کی دی جا رہی ہے فرشتوں کو، یہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ اگر واقعی کوئی خوف خدا رکھنے والا ہے تو وہ اسی حدیثوں سے خوف زدہ ہو جائے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ مزید ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو وہ 15 شعبان کو ہی خوف زدہ ہونا، باقی پورے سال ہنسنا مسکرانا عیش کرنا اور پرواہی نہ کرنا، یہ غلط رویہ ہے۔ جو 15 شعبان کو نامہ اعمال کی تبدیلی کے لحاظ سے خوف زدہ کرتے ہیں، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ 15 شعبان میں نامہ اعمال کے بدلنے کا خوف محسوس کریں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ غلط روش ہے، اس پہ توجہ رکھنی ہوگی۔